سبق نمبر 16 کا نام ہے مدات۔ سب سے پہلی لائن اردو میں لکھا ہوا ہے، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ یعنی مد ہے، مد کا معنی کیا کرنا ہے؟ دراز کرنا، یعنی لمبا کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم بھائی؟ اچھا، جی مد جی کے دو سبب ہیں۔ اچھا، مد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی سبب ہوں گے، وہ کیسے؟ مد کے دو سبب ہیں۔ کون سے؟ سب سے پہلا سبب ہے حمزہ، یعنی مد میں حمزہ سبب پایا جائے گا تو وہاں پر مد ہوگی، ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ دوسرا جی سبب ہے وسیم بھائی سکون۔ جی سکون یعنی جزم لکھی ہوئی ہے ایک لین، چھوٹی سی لین کے اوپر، تو یہ بھی مد کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب مد کی جی اقسام ہیں، مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی مد متصل، یعنی ایک مد کا نام مد متصل ہے۔ نمبر 2 مد جی منفصل، دوسری مد کا نام ہے جی مد منفصل، اور تیسری مد کا نام ہے مد لازم۔ جی اب چوتھی مد کا نام ہے مد لین لازم۔ اب پانچویں مد کا نام ہے مد عارض۔ چھٹی مد کا نام ہے مد لین عارض۔ یعنی مد کی 6 اقسام جی ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ یہ جو ہیں 6 اقسام ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے۔ سب پہلی کی تفصیل کیا ہے؟ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء، یعنی حروف مدہ جی کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ جیم الف زبر جا، جی وسیم بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لمبا کر رہے ہیں اس کو. لمبا تو کر رہے ہیں۔ ایک یہاں پر ایک سوال ہے آپ کے لیے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جی اسی لائن کے اندر اس کا نام بھی پڑھا ہے، لیکن یہ مدہ ہے نا، الف جی کے اوپر کوئی حرکت جی ہو تو جی اس کو جی، حروف مدہ مد ہے، جو کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، یعنی جیم الف و جا، الف کی وجہ سے ہم اس کو کھینچیں گے، صرف یہی حرف حروف مدہ جی کہلائے گا، یعنی الف مدہ ہو رہا ہے، جی جو ہم نے جی جی سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا۔ اچھا، اب اس کا جی جی سبب ہے حمزہ زبر آ، کیونکہ اب اس کا حمزہ سبب پایا جا رہا ہے، تو اب میں اس کو پڑھوں گا، پہلے ہی رواں پڑھوں گا، جیم الف و جا، جو کھینچنا ہے اس کی ایک الف مقدار ہے۔ اب پڑھوں گا حمزہ زبر آ، تو اب دونوں کو کیونکہ سبب پایا جائے گا تو اب اس کو کھینچوں گا جا، کیونکہ اس کے اندر مد کا سبب پایا گیا ہے۔ جی سمجھ آ رہے ہیں وسیم بھائی؟ جی آ رہی ہے سمجھ جی، میں. یہ ہو گیا، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہوگا تو وہاں پر مد متصل ہوگا، یعنی اس کو ہم کھینچیں گے۔ آگے پھر ہے نمبر 2 مد منفصل۔ حروف جی مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ پہلے میں یہ تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا، اب دوسرے میں ہے مد منفصل، یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو جیسے فی انفسکم تو کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ اچھا، جی فا یا زر فی، یہ 2 کلمے ہیں، اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے تو اب یہ کس کی پہچان ہے؟ مد منفصل کی۔ جی اب ہے مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یعنی اس کو ہم عام لفظ میں سمجھیں، اس کو ہم نے 2 الف یا ڈھائی الف یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا، یعنی 2 الف یا ڈھائی الف ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، مد منفصل کو اور مد متصل کو۔ ٹھیک ہے وسیم بھائی؟ جی جی اچھا، آگے ہے، اچھا آگے ہے، ہم نے مد متصل مد منفصل کی تفصیل سنی، آگے ہے مد لازم۔ نمبر 3 مد لازم۔ مد جی جی لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، یعنی سکون اصلی سے مراد جیسے شد آئے گی، تشدید آئے گی یا جزم آئے گی، جیسے آگے مثال ہے، جیسے جانن،
یہ ہے مد لازم، یعنی جی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن یہاں پر اب یعنی مد کے بعد فوراً شد آ جائے گی تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے، تو اگر شد آ جاتی ہے یا جو جزم ہے وہ آ جاتی ہے، جیسے اس کی اگلی مثال ہوگی مد لین لازم کی، تو اس طرح وہاں پر مد لازم ہوگا، تو پھر اگلی مثال ہے نمبر 4 مد لین لازم۔ مد لین لازم جی ہے حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، یعنی نون کے اوپر جزم آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پر مد لین لازم ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے، پہلے میں تھا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اس میں ہوگا تو کیا ہوگا، مد لازم ہوگا۔ اب نمبر 4 جی میں ہے جی مد لین لازم، یعنی حروف لین کے بعد سکون اصلی ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا، مد لین لازم ہوگا۔ جی جی اچھا، حروف لین آپ کو یاد ہیں؟ میں نے سبق نمبر 9 میں آپ کو پڑھائے تھے، آپ کو امید ہے یاد ہوں گے۔ حروف لائن چار ہے میرے خیال میں۔ نہیں نہیں، حروف لین 2 ہیں، واؤ اور یا۔ سبق جی نمبر جی ہم نے اس کو جی 9 جی میں بالکل، پڑھا تھا۔ جی جی جوان بھی۔ ہاں چلیں ماشاء اللہ۔ اب مد لین لازم کی کتنا مقدار میں کھینچنا ہے، اب آگے لکھا ہوا ہے مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یعنی جی مد لازم اور مد لین لازم کتنی 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور پیچھے والی مد جی متصل مد منفصل میں یہ تھا کہ اس کو 2 الف یا 2.5 الف کھینچ کر پڑھنا تھا، تو اب مد لین لازم کو 3 الف کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی آگے ہے نمبر 5 مد عارض۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ یعنی مد عارض کی تفصیل یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ یعنی مثال کے طور پر جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، جو وقف والی صورتیں ہیں، جیسے الحمد رب العالمین، تو یہاں پر نون کے اوپر ویسے زبر ہے لیکن ہم نے آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کی جگہ پر ہم نے کیا کیا، وقف کیا وسیم بھائی۔ تو اب یہ جی جو جی وقف کیا، یہاں پر بھی ایک مد لگے گی، وہ اس مد کا نام ہے مد عارض۔ کیا نام ہے اس کا؟ مد یعنی عرس۔ جہاں جہاں پر آیت ختم ہوگی تو وہاں پر بھی ہم اس کو کھینچیں گے۔ کتنا کھینچیں گے وہ اس کی آخر میں سنتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم نے مین یہ سمجھا کہ مد عارض کی تفصیل یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، جیسے الحمد رب العالمین، یہاں پر وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، کھینچیں گے۔ الرحمن جی الرحیم، تو یہاں پر بھی حیم، الرحمن الرحیم الرحیم، یہاں پر بھی اس کو کیا کریں گے، کھینچ سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے جی مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ پہلے ہم نے یہ سنا کہ حروف مدہ کے بعد کوئی عارضی سکون ہو تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو مسلمون جیسے، تو وہاں پر کیا کریں گے، مد عارض لگے گی۔ اب ہے مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اچھا مد لین عارض کہاں کہاں پر ہے، ہم اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے سورۃ القریش ہے نا، جی جی اس کی ہر آخری آیت پر حروف لین ہو رہا ہے، یعنی مد لین عارض کا وہاں پر جو ہے قاعدہ لگ رہا ہے، جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، را ازبر رئی، یہاں پر یہ را ازبر رئی یہ حروف لین ہے، یا یہاں پر لین ہو جی رہی ہے۔ اچھا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہاں پر بھی حروف لین ہیں تو یہاں پر مد لین عارض ہو رہی ہے، یعنی اس کی مثال ہے، جیسے شفتین، یہ بھی یہاں پر مد لین عارض ہے۔ اب ہم مد لین عارض کی تفصیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے وسیم بھائی. جی جی یعنی اس کو ہم ایک الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، دو الف بھی، اور تین الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو حرکات ہے جیسے حمزہ زبر آ، حرکات اس کی جو ہے 6 حرکات ہو جائے گی. یعنی 6 حرکات کی 3 الف بنیں گے، 4 حرکات کے 2 الف بنیں گے، اور 2 حرکات کے 1 الف بنے گا. یعنی اس کو ہم نے اتنا کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے ہم سبق پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. اب میں نے جیم الف زبر جا پڑھا، یہ سمجھے کہ صرف یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. اب میں پڑھوں گا جی جی. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. جا. جا آ. اب میں نے دونوں سیغے مکمل کیے، یعنی جیم کو بھی پڑھا، حمزہ کو بھی پڑھا. تو حمزہ کیونکہ مد کا سبب ہے تو اس لیے میں نے بعد میں کیا کیا، کھینچا اس کو. آگے ہے جیم الف یا زیر جی. جیم الف یا زیر جی. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. جیم